حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب 12 سال کے تھے تو حضرت ابو طالب نے قریش کے قافلہ تجارت کے ساتھ ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا۔ سفر کی مشکلوں کے خیال سے حضرت ابو طالب کا ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جانے کا نہ تھا، مگر روانگی کے وقت آپ کے چہرے پر اداسی کے آثار دیکھے، اس لیے آپ کو اپنے ساتھ لے لیا۔ جب بصرہ شہر کے قریب پہنچے تو وہاں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام جرجیس تھا اور بحیرہ راہب کے نام سے مشہور تھا، اور نبی آخر الزماں کی جو نشانیاں آسمانی کتابوں میں موجود تھیں ان سے بخوبی واقف اور باخبر تھا۔ چنانچہ اہل مکہ کا قافلہ جب بحیرہ راہب کی قیام گاہ کے پاس جا کر رکا تو اس نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی خبر پچھلی کتابوں میں دی گئی ہے، اور آپ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جامع ترمذی میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت ابو طالب مشائخ قریش کے ساتھ ملک شام کی طرف گئے۔ ملک شام میں جس جگہ جا کر رکے وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس سے پہلے بھی کئی بار اس راہب پر گزر ہوا تھا مگر وہ کبھی توجہ نہیں دیتا تھا، لیکن اس بار قریش کا قافلہ تجارت جب وہاں جا کر رکا تو معمول کے خلاف راہب اپنی قیام گاہ سے نکل کر قافلے کے بیچ آیا اور پہچاننے والی نظروں سے ایک ایک کو دیکھنے لگا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہا، جس کا ترجمہ ہے، یہی ہے سردار دو جہانوں کا، یہی ہے رسول پروردگار عالم کا جس کو اللہ نے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ قریش کے سرداروں نے اس راہب سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ راہب نے کہا کہ جس وقت آپ سب گھاٹی سے نکلے تو کوئی پیڑ اور پتھر ایسا باقی نہ تھا جس نے سجدہ نہ کیا ہو، اور پیڑ اور پتھر صرف نبی کے لیے ہی سجدہ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ میں آپ کو نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں جو سیب کی طرح آپ کے کندھے کے نیچے موجود ہے۔ راہب یہ کہہ کر واپس ہو گیا اور صرف ایک آپ کی وجہ سے تمام قافلے کے لیے کھانا تیار کرایا۔ جب کھانے کے لیے سب حاضر ہوئے تو آپ موجود نہ تھے۔ راہب نے پوچھا کہ آپ کہاں ہیں؟ معلوم ہوا کہ اونٹ چرانے گئے ہوئے ہیں۔ آدمی بھیج کر آپ کو بلایا۔ جس وقت آپ تشریف لائے تو ایک بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے تھا۔ جب آپ اپنی قوم کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ لوگ آپ سے پہلے درخت کے سائے میں جگہ لے چکے ہیں، اب کوئی جگہ سائے کی باقی نہ تھی۔ آپ ایک طرف کو بیٹھ گئے، بیٹھتے ہی درخت کا سایہ آپ کی طرف جھک گیا۔ راہب نے کہا کہ درخت کے سائے کو دیکھو کہ کس طرح آپ کی طرف مائل ہے، اور کھڑے ہو کر لوگوں کو قسمیں دینے لگا، اور یہ کہا کہ آپ لوگ ان کو روم کی طرف نہ لے جائیں، رومی اگر ان کو دیکھ لیں گے تو نشانیوں سے پہچان کر ان کو قتل کر ڈالیں گے۔ اسی بیچ اچانک جب راہب کی نظر ایک طرف کو پڑی تو دیکھا کہ روم کے 7 آدمی کسی کی تلاش میں اسی طرف آ رہے ہیں۔ راہب نے پوچھا کہ تم کس لیے نکلے ہو؟ رومیوں نے کہا کہ ہم اس نبی کی تلاش میں نکلے ہیں جس کی بشارت تورات اور انجیل میں دی گئی ہے، وہ اس مہینے میں سفر کے لیے نکلنے والا ہے، ہر طرف ہم نے اپنے آدمی بھیجے ہیں۔ راہب نے کہا، اچھا یہ تو بتاؤ کہ جس شے کا خداوند کریم نے ارادہ فرما لیا ہو کیا اس کو کوئی روک سکتا ہے؟ رومیوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد رومیوں نے بحیرہ راہب سے عہد کیا کہ ہم اب اس نبی کے در پہ نہ ہوں گے، اور یہ 7 رومی وہیں بحیرہ راہب کے پاس رہ گئے، کیونکہ جس مقصد کے لیے نکلے تھے وہ خیال ہی بدل گیا، اس لیے اب واپسی کو خلاف مصلحت سمجھ کر بحیرہ راہب کے پاس ٹھہر گئے۔ راہب نے پھر قریش کے قافلے کو قسم دے کر یہ پوچھا کہ تم میں اس کا ولی کون ہے؟ لوگوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کیا۔ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ان کو ضرور واپس بھیج دیں۔ ابو طالب نے آپ کو 2 جنوں کے ساتھ مکہ واپس بھیج دیا۔ راہب نے راستے کے لیے روٹی اور زیتون کا تیل ساتھ دے دیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ حکیم فرماتے ہیں کہ روایت بخاری اور مسلم کی شرط پر ہے۔ بہقی کی ایک روایت میں ہے کہ بحیرہ نے اٹھ کر آپ کی پشت مبارک کو دیکھا تو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت دیکھی، اور مہر نبوت کو اس صفت پر پایا جو اس کے علم میں تھی۔ امام بہقی فرماتے ہیں کہ یہ قصہ اہل مغازی کے نزدیک مشہور ہے۔ شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کے کئی شواہد ہیں جو اس کی صحت کا حکم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے احکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے نبی کی پیاری باتیں صرف اپنے تک ہی نہ رکھیں، اپنوں کو بھی شیئر کریں۔